بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو زبانی یاد ہوتی ہے، مگر یہ برکت اور اپنے فوائد کے لحاظ سے بہت زیادہ پاورفل اور فوائد مند سورت ہے۔ اور اس سورت کوثر کا ہم آپ کے لیے بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ نماز مغرب کے بعد کرنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ رزق کی تنگی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مغرب کے بعد اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ جو بھی بہت زیادہ مال و دولت چاہتے ہیں اور غیبی دولت چاہتے ہیں، تو وہ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ یہ بہت ہی آسان اور کم وقت لینے والا وظیفہ ہے، جسے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غیبی مدد ہو، غیب سے آپ کو دولت ملے، تو انشاءاللہ تعالی غیب سے دولت کی برسات ہوگی اور آپ کو ہی مدد بھی ملے گی۔ اور چاہتے ہیں کہ پیسوں کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو، تو یہ سورت کوثر کا وظیفہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ آپ دنیا میں کسی جگہ بھی موجود ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کا، دولت کا، پیسوں کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے، تو آپ مغرب کے بعد یہ سورت کوثر وظیفہ ضرور کریں۔ آپ کی مالی مشکلات، آپ کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی، اور اگر آپ کسی کے مقروض ہیں، یعنی کہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور اب آپ ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ روز آ کر آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، آپ کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، تو پیارے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے قرض نہیں لینا چاہیے۔ قرض ایک ایسا دلدل ہے جس میں اگر انسان ایک بار پھنس جاتا ہے تو اسے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ بس اس دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کسی سے بھی قرض نہ لیں، اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہو اور کسی سے قرض لے لیں تو اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے قرض لیا ہو اور آپ اسے ادا نہ کریں اور کسی کو اس قرض کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو، اور آپ خدا نخواستہ فوت ہو جائیں اور جسے آپ نے قرض لوٹانا ہے وہ بھی آپ کو قرض معاف نہ کرے، تو انسان کی قبر میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ پہلے تو آپ قرض نہ لینا، اگر آپ لے بھی لیں تو اسے جلد از جلد لوٹا دیں۔ اگر آپ اسے قرض سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت ملے، آپ کے نصیب کے تالے کھل جائیں، آپ کے ستارے چمک اٹھیں اور آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے جسے آپ کی کئی نسلیں بیٹھ کر کھائیں، تو آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ پیارے ناظرین، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص اور طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت اور پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ جو آج تک لینے والا تھا وہ دینے والا بن جاتا ہے، اور اگر آج کسی سے قرض لینے والا تھا تو وہ کل دینے والا بن جاتا ہے۔ اس کے گھر میں دولت کی اتنی ریل پیل ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آ کہاں سے رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ جب وظائف کرتے ہیں تو انہیں ان وظائف کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظائف کیے مگر ہمیں ان میں سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وظائف کرنے سے ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا، بس اکثر لوگوں کو اس دنیا میں ہی ان کا اجر مل جاتا ہے، اور جسے ان کی دنیا سنور رہی ہوتی ہے ویسے ہی ان کی آخرت بھی سنور رہی ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کی دنیا نہیں سنورتی مگر ان کی آخرت سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمیں اپنے وظائف کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو ان کا فائدہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے، بس آپ نے انہیں یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں کیا مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں۔ بس آپ یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ میں اللہ پاک کا کلام پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں اور انہیں ان کا فوری رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے،
سروکات لوگ کافی وظائف پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا آہستہ آہستہ ان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سالوں سال سے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں گی۔ پیارے ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو میری بہن اور بھائی زندگی میں غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جب آپ پرسکون ہو کر مغرب کی نماز ادا کر لیں تو اگر آپ فوراً بعد پڑھنا چاہیں تو آپ فوراً بعد پڑھ لیں، نہیں تو آپ تھوڑی سی دیر سکون کرنے کے بعد چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ نماز مغرب کا فوراً بعد ہی پڑھنا ہے۔ جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا اور دولت کا مسئلہ ہے وہ میرے تمام ناظرین بڑی توجہ اور غور سے ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو میں آپ کو آج وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ بس اسے اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک بار پڑھنے سے ہی آپ کی تمام مالی مشکلات اللہ رب العزت کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی فقیر انسان بھی اس وظیفے کو کر کے سوئے گا تو صبح تک مالا مال ہو جائے گا۔ اس خاص اور مجرب وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی اور دولت کے تمام مسائل، اور اگر سالوں سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسے ایسے معجزے فرمائیں گے، ایسے کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جیسے کبھی آپ کی زندگی میں آئی ہی نہ ہوں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی ایک حاجت ہو، 2 حاجات ہوں، بے شک 10 حاجتیں ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے اس سب کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پیسوں کی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ نے اپنے کسی بھی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں جو آپ نے بڑے ہی غور اور توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے۔ مغرب کی نماز آپ چاہیں مسجد میں پڑھ لیں یا پھر گھر میں پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ یہ ضرور کر لیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ اگر آپ لائف میں کبھی بھی کوئی وظیفہ کریں تو درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے وظیفے کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے، نہیں تو اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بآسانی یاد ہو، نہیں تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد ہی اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اپنی لائف میں اللہ الصمد کا وظیفہ کئی دفعہ کیا ہوگا، مگر آج کا سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ کو جس ترتیب سے بتایا جائے آپ نے اسے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آپ 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے
تسبیح یا پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ نے استغفر اللہ اپنی انگلیوں پر یا پھر تسبیح پر 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 111 دانوں کی استغفر اللہ والی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کو 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، اور دعا میں آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اس سے فوائد حاصل کریں گے اور غیب سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں گے۔ پیارے ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگان کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ہمیں سینڈ کریں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔